वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान से कहा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आलमी साजिश की गई है और उन्होंने हर मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना अरकान से बात करते हुए यह भी कहा है कि भारी रकम भी उनकी हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल की गई है और खत पर कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को भी एतमाद में लिया है। इससे पहले मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में ये खत दिखाएं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को ये खत दिखाए, लेकिन इस पर कोई फैसला वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नहीं आया और काबीना अरकान को इस खत के बारे में उन्होंने मालूमात भी दी है और इस पर गुफ्तगू भी की है। शाहजेब खानजादा हमारे साथ इस वक्त इस खुसूसी नशियात में शामिल हैं। शाहजेब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म क्या कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं या जिस तरह की सियासत पे वो यकीन रखते हैं उसके मुताबिक वो आखिरी वक्त तक अपनी इस हिकमत अमली को लेकर चलेंगे और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन तक का इंतजार करेंगे? देखिए, जिस तरह की सियासत वज़ीर-ए-आज़म करते हैं और जिस तरीके की सियासत उन्होंने 3-3.5 साल में की है, उसमें तो यही नजर आता है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनके लिए कोई कर दे, इसके लिए वो आखिर वक्त तक दबाव डालने की कोशिश करते हैं। और अभी तो क्योंकि वाज़ेह हो गया, जब एमकेएम ने कह दिया कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो 177 ऑपोजिशन की साइड पर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म अपनी मेजोरिटी लूज कर चुके, जिसका मतलब ये है कि जो मगरबी जमहूरियत की बार बार मिसाल देते हैं उसके तहत उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए, मगर अगर नहीं हो रहे हैं तो वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि अब वो दबाव डाल रहे हैं। और दबाव यह है कि जी मुझे एक धमकी आमेज खत आया है, अस्करी क़यादत को वो खत दिखा दिया गया है और अब मैं वो खत अपनी काबीना को और मीडिया अरकान को भी दिखाऊंगा। यानी कि वो यही कह रहे हैं और जो मुतालिका हल्के हैं उनको ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि अगर मुझे नहीं बचाओगे तो मैं बयानिया यही बनाऊंगा कि बैरूनी साजिश थी और उस साजिश के पीछे जो जो लोग थे और जो अनासिर थे उनका भी मैंने बता दिया था, मगर मुझे बचाया नहीं गया। तो ये दबाव इस वक्त अपने इत्तेहादियों पर नहीं है। इत्तेहादियों को मनाने की उन्होंने कोशिश कर ली। ना परवेज इलाही साहब को वो खत दिखाया बल्कि वजारत आला देके मनाया, ना एमकेएम को खत दिखाया बल्कि खुद गवर्नर सिंध ने कल रात को कहा कि जी उन्हें एक और वजारत भी ऑफर की थी और कुछ भी अगर उन्हें चाहिए तो वो भी कर देंगे। मगर एमकेएम से जब हमने पूछा कि आपको खत दिखाया तो उन्हें भी खत नहीं दिखाया। अगर इतना अहम मामला था तो एमकेएम को और परवेज इलाही साहब के आगे खत रखते हैं कि देखिए जी ये खत है, हमारे खिलाफ साजिश है, आप उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया। मगर बार बार ये दोहराया जा रहा है कि जी एक खत है और वो अस्करी क़यादत को भी दिखा दिया गया है। अस्करी क़यादत की तरफ से या जो अस्करी ज़राए हैं उनकी तरफ से जो मीडिया को रिपोर्ट मिल रही है वो यही है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कहा जाए कि किसी बैरूनी ताकत की तरफ से कोई धमकी आई है। तो वज़ीर-ए-आज़म अब जो मनूवरिंग कर रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं इत्तेहादियों के जाने के बाद और अक्सरियत होने के बाद, वो यही है कि इदारों पर ये दबाव बढ़े कि मुझे बचाओ। जिस तरीके से डॉक्टर हफीज शेख हार गए थे इलेक्शन, तो उसी वक्त नजर आ गया था कि जो हुकूमत है उसके नाराज अरकान की तादाद बहुत ज्यादा है और उस वक्त भी कोई बैरूनी साजिश नहीं थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने मैनेज किया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। तो वज़ीर-ए-आज़म की उसी तरीके से एक उम्मीद है। अब वो बर आती है या नहीं आती है ये देखना होगा, क्योंकि इत्तेहादियों ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया। ठीक है, सुहेल वड़ाइच साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, एक बात की तरफ इशारा शाहजेब साहब ने भी किया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इस बात पर यकीन रखते हैं और वो इसरार कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और वो आलमी सतह की साजिश है, तो फिर वो इत्तेहादी जो उनका साथ छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब भी पहले कहते थे झुकाव अपोजिशन जमातों की तरफ है, एमकेएम ने फैसला कर लिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी अलग हो चुकी, बलूचिस्तान से कई दीगर अरकान जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे उन्होंने उनकी हिमायत का फैसला बदल लिया। तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि फिर ये सब लोग भी, ये सब सियासतदान भी, ये सब सियासी जमातों के अरकान भी उस आलमी साजिश का हिस्सा है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल इस लेटर को मानने का मतलब या इस लेटर को तस्लीम करने का मतलब तो पहले तो ये मानने ना कि जी नवाज शरीफ गद्दार है, फिर उसके बाद जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं वो सारी गद्दार है, फिर उनके सारे जो फॉलोअर्स हैं वो गद्दार है। तो आप आधे मुल्क को तो वैसे ही गद्दार करार दे रहे हैं, क्योंकि इस लेटर के मुताबिक वो गैर मुल्की साजिश में मुलव्वस है और वो वज़ीर-ए-आज़म को हटाना चाहते हैं। तो जाहिर है ऐसी बात कौन करेगा कि भाई लंदन में बैठा बंदा जो है वो इसके पीछे है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी से मुज़ाकरात कर रहा है, गैर मुल्कों ने जो है वो इस पे धमकियां भेज दी हैं। सारी भूत प्रीत की कहानियां हैं, इन पर यकीन नहीं करता। आज की दुनिया में कौन किसी का इक़्तिदार बदल सकता है? आपको पता है अमेरिका भी पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर सकता। एटम बम पे उसने क्या हमें मजबूर कर लिया? हमने अपना एटम बम बनाया, उसका धमाका किया, सारा कुछ अपनी मर्जी से किया। अपनी फॉरेन पॉलिसी हम मर्जी से चलाते हैं। अभी अफगानिस्तान पे हम अमेरिका के
ساتھ ہوتے ہیں کبھی خلاف ہوتے ہیں, یہ ہمارے اختلافات بھی آمنے سامنے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا کسی زمانے میں, یہ جب کولڈ وار ہوتی تھی, جس زمانے میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بڑی طاقتور ہوتی تھی, واقعی حکومتوں کے تختے گول کیے جاتے تھے, وہ زمانہ گیا. اب ایسے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا نا. پاکستان ایک دور افتادہ ملک ہے. امریکہ کو کیا پڑی ہے کہ یہاں پہ آ کے تختہ اٹھنے کی کوشش کرے, یا یورپ میں کو کیا پڑی ہے کہ اپوزیشن کو پیسے دے اور وہ جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ تختہ اٹھے. صحیح. جی محمود صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم جو یہ کوشش کر رہے ہیں, کابینہ اراکین کو خط دکھایا, وہ تو پہلے سے ہی زیادہ تر ان کی جماعت کے لوگ ہیں, اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب اس پر پریس کانفرنس ہی کر چکے ہیں, اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس خط کے حوالے سے جو اب تک انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ویسے تو اس کا فورم جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے ہماری, اس کے اندر جو ہے یہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی جو بھی ہے. پھر آگے جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فورم, لیکن میرے خیال میں جو شاہ زیب اور سہیل صاحب دونوں جو بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ اپوزیشن کو, اور نہ صرف یہ کہ اپوزیشن اتحادی کی ان کے, کیا وہ اس طرح کی عالمی سازش کا حصہ بننا چاہیں گے اور کیوں بننا چاہیں گے. عمران خان صاحب کی حکومت نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ سوال بنتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے ہٹانے کے لیے کوئی عالمی سازش ہوئی ہو. دوسری طرف یہ سوال بنتا ہے کہ اپوزیشن یہ اس طرح کی بات کر کے تو بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باقی سارے جو ہیں وہ پیٹریوٹک نہیں ہیں, وہ ایک عالمی سازش کا حصہ ہیں, وہ ملک کے خلاف ہیں, اور صرف اگر پی ٹی آئی کی حکومت بچتی ہے تو پھر جو ہے پیٹریوٹزم کا سرٹیفکیٹ صرف پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کے لیے رہ جاتا ہے. ایک تو پہلے ایسے سرٹیفکیٹ میرے خیال میں بانٹنے نہیں چاہیے کسی کو بھی, کسی کے اوپر بھی اس طرح کی الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے اور سب لوگوں کو اس ملک سے پیار ہے. تو یہ جو ایک نیریٹو ہے یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, اور یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, یہ اس طرح کے غداری کے, پھر مذہب کا جس طرح سے مس یوز ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ اشتعال انگیزی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ کوئی پیسوں پہ بک گیا, کوئی عالمی سازش کا حصہ بن گیا, ملک دشمن ہے, ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل گیا, اس طرح کی باتیں میرے خیال میں یہ سیاست سے دور رکھنی چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری سیاست بہت زیادہ ٹاکسک ہو گئی ہے, بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے. وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, وہ آپ ویسے دیکھیں سوسائٹی کے اندر بھی, اور یہ دیکھیں جب سیاسی جماعتیں اس طرح کی بات کرتے ہیں, آج کل سوشل میڈیا کے دن ہے, آج کل جو ہے ہر ایک کے فون کے اوپر جو ہے آپ کا ٹی وی, آپ کا ہر چیز آپ کے اوپر چل جاتی ہے. تو جب اس کی وجہ سے ایمپلیفائی ہوتی ہے یہ سارا نیریٹو, یہ سارا نیریٹو نہیں اس طرح سے بنانا چاہیے, بہت زیادہ ڈیجرس ہے. تو میرے خیال لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ شاید اقتدار کی وجہ سے اس قسم کا اگر نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے اور تشویش کی بات ہے. ارشاد بھٹی صاحب, ان تمام اتحادیوں سے جو وزیر اعظم مل رہے ہیں یا ان کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, ان کو پیشکشیں کر رہے ہیں گورنرشپ کی, وزارت اعلیٰ کی, ان سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ عالمی سازش کا حصہ کیوں بن رہے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات نہیں کروا رہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط تو ہے. پہلے تو میں جس دن وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی تھی تو اس دن میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ قطری خط کے بعد حاضر ہے جیب کا خط. تو لیکن خط تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور کئی حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ خط ملا تحریک عدم اعتماد سے پہلے, اور اس میں مینشن ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. تو یعنی وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے, اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد داخل ہو گئی, ٹیبل ہو گئی. تو یہاں تک تو ہے. اب خط کیسا ہے, کیا کہ ہمارے کسی اپنے ڈپلومیٹ کا ہے جس نے اسیسمنٹ دی ہے, یا کسی ملک کا ہے, یا جیسے حکومت بلڈ کر رہی ہے کہ ایک ملک کی ناراضگی ہے اور اس ملک نے یہ خط لکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب کسی ملک گئے تھے یا انہوں نے کچھ ایسا سٹانس لیا تھا یا جس کی وجہ سے یہ ہے, تو یہ خط تو ڈیفینیٹلی ہے خط. اور اس میں یعنی رات کو میرے ساتھ وہ عثمان ڈار بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو کہا کہ اگر اس خط میں تحریک عدم اعتماد مینشن ہو اور خط ہو تو پھر آپ سیاست چھوڑ دیجیے گا, اگر نہ ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا. اسی طرح کئی حکومتی وزراء نے کہا ہے, سیریس کہا ہے. کل بھی میں نے جیسے بتایا تھا ہمارے رپورٹ کارڈ میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے. اب ہم نے کہا تھا کہ اس کو وزیر اعظم صاحب کو جیسے اقوام متحدہ بھی جانا چاہیے, چلو وہ تو باہر کا فورم ہے کہ میری حکومت گرائی جا رہی ہے, عالمی سازش ہو رہی ہے, اس میں پارلیمنٹ, چلو وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس سازش میں فریق ہیں, چھوڑ دیجئے. تو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں دکھانا چاہیے تھا, اور
میں نے تو کل چیف جسٹس صاحب سے کہا تھا کہ اسد عمر صاحب اگر کہتے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں تو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ لے کے، حالانکہ ان معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کو بھی بلا لینا چاہیے کہ ہاں دکھائیں، اور آج کابینہ کو دکھا دی، اچھی بات ہے۔ اور آپ وزیر اعظم صاحب کو یہ خط شیئر کرنا چاہیے اور وہ کیا کہ ساروں سے اور اعتماد میں لینا چاہیے کہ ان کی سازش اب کیا رہ گیا ہے۔ فار ایگزامپل نمبر گیمز میں جیسے اگر ایم کیو ایم ان کے ساتھ چلی گئی ہے اپوزیشن کے ساتھ، تو نمبر گیم میں تو وزیر اعظم صاحب بظاہر ہار رہے ہیں نا، تو اب تو وہ وقت ہے کہ ان کو بتانا چاہیے یہ سارا کچھ کہ یہ ہو رہا ہے میرے خلاف، میری حکومت کے خلاف۔ باقی جہاں تک اتحادیوں کا آپ نے بات کی ہے تو وہ ہے کسی ہمارے دوست نے ایک شعر بھیجا ہے کہ مجھ کو معلوم تھا رستے سے پلٹ جائیں گے، میں نے بیکار ہی یکجا کیے بھٹکے ہوئے لوگ۔ تو یہ تو 4 سال بعد کل عمران خان صاحب کے ساتھ دھڑا دھڑا آ رہے تھے، آج جا رہے ہیں، ان کو چھوڑیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ خط ہے، بالکل ہے۔ خط کس کا ہے اس میں واقعی مینشن ہے کہ طریقے عدم اعتماد سے پہلے طریقے عدم اعتماد کا، تو وہ وزیر اعظم صاحب نے اچھا کیا، کابینہ کو بتا دیا اور اب آگے بتانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے، اور اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کا آگاہ کرنا چاہیے، اور سازشیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں یا جو حالات چل رہے ہیں اس پورے خطے میں اس میں ہوتے ہیں، لیکن کیا تحریری طور پر سازش ہوتی ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو وہ تحریری طور پر لکھیں گے؟ لیکن پہلے تو وکی لیکس وغیرہ نکلتی تھی، پیناما لیکس، پینڈورا لیکس، پیراڈائز لیکس، تو اب یہ خط لیک یہ ضرور آنا چاہیے سامنے، قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں، اور کیا یہ اتنی سنجیدہ ہے جتنی وہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ تقریر کے دوران وہ جذباتی بھی ہو گئے تھے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ جی، آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے والے اراکین یا اتحادی جماعتوں کے اراکین یہ بھٹکے ابھی ہے جب حکومت سے الگ ہوئے ہیں، اس وقت نہیں بھٹکے تھے جب دوسری کسی جماعت کی حمایت چھوڑ کر انہوں نے تحریک انصاف کی حمایت کی تھی، یا اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹکے ہوئے تھے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، میں نے نہیں کہا، شعر سنایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالکل یہ آپ اس کو پیچھے سے 40 سال سے لے لیں، میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ عمران خان صاحب جب دھڑا دھڑ مفرل ڈال رہے تھے گلے میں تو اس وقت ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق ہے، یہ کسی وقت بھی چھوڑ سکتے ہیں پاکستان کی بہتری اور جمہوریت کی بہتری کے لیے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے یہ اکٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ جنید، میرا ایک سوال ہے کہ یہ پہلے بھی ہم نے سنا ہے اسی پارٹی پی ٹی آئی سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جب وہ لوگ جو ویسے ان کی پارٹی میں نہ ہو وہ برے ہیں، جب وہ ان کی پارٹی میں آتے ہیں تو وہ ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں، یہ میں ماضی کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ابھی بھی منحرف اراکین کے بارے میں جس قسم کے الفاظ نیشنل ٹی وی پہ کہے گئے، ان کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر وہ بعد میں واپس آ جائے تو کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں گے، تو یہ کس قسم کا یہ ان کا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ ودت اور اگینسٹ یہ تو وہ والے ہیں نا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ ملک دشمن ہیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ خط کی بات بالکل جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، خط ضرور ہوگا، لیکن اس کے لیے فورمز ہے کہ جہاں لے کر جائیں ادھر بتایا جائے کہ کیا چیز ہے، لیکن کیا سب کو یہ پن کر دینا کہ آپ سارے کے سارے جو ہے عالمی سازش کا حصہ ہے اور آپ استعمال ہو رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا محمل یہ بالکل لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح، آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور ہم ارشاد بھٹی صاحب سے پوچھیں گے بھی دوبارہ۔ ہمارے ساتھ دیگر سینئر صحافی اور تجزیہکار بھی شامل ہوئے ہیں، شاہ زیب خانزادہ صاحب بھی دوبارہ موجود ہیں، اور سینئر صحافی حامد میر صاحب سے بھی بات کریں گے۔ شاہ زیب صاحب، ربط نہیں ہے کوئی وزیر اعظم کی باتوں میں، اگر آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر خط ایک عالمی سازش ہے تو اتحادیوں سے یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ آپ میرا ساتھ چھوڑتے وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ اس عالمی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو گورنرشپ دے رہے ہیں، وزارتیں دے رہے ہیں، وزارت اعلیٰ آفر کر رہے ہیں، ان کے خلاف سپریم کورٹ کیوں نہیں چلے جاتے؟ دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے تو تحریک عدم اعتماد آنے پر یہ کہا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی، اب وہ بتائیں گے اپوزیشن کو کہ اصل سیاست کیسے ہوتی ہے، تو اس وقت تو اس عالمی سازش کا کوئی ذکر اذکار ہی نہیں ہوا تھا۔ جی، جو آپ بات کر رہے ہیں جنید، یہ ربط نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اچانک حیران ہوئے ہیں، انہیں آخر تک لگتا تھا کہ اپوزیشن ایسا نہیں کر پائے گی، نہ ہی منحرف اراکین کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ میں آخر میں مینج کروا لوں گا، جیسے میں نے اپنے اعتماد کے ووٹ کے وقت مینج کرا لیا تھا حفیظ شیخ کی شکست کے بعد۔ اچانک انہیں بہت زیادہ سرپرائزز ملے، آپ کو یاد ہوگا منی بجٹ لے کے آئے، کبھی بھی منی بجٹ نہ لاتے اگر انہیں احساس ہوتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، مگر منی بجٹ لاتے ہی IMF سے کمٹمنٹ کرتے ہی اچانک ان کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے جب انہیں احساس ہوا کہ تو کچھ سنجیدہ ہونے جا رہا ہے، پھر پیٹرول کی قیمتیں کم کی، پھر بجلی کی قیمتیں کم کی، اور پھر انہوں نے الائز کو بھی مینج کرنا شروع کیا، مگر اس کے باوجود انہیں لگتا تھا کہ بس میں جا کے قاف لیگ سے مل لوں گا اور MQM سے مل لوں گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی ایسا بات نہیں ہے، مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔
फिर उन्हें लगा कि मैं इनको चोर डाकू कह दूंगा, मेरे अराकीन जाके इनको गालियां निकालेंगे जो मुनरिफ अराकीन है और ये वापस आ जाएंगे। फिर ऐसा नहीं हो सका। फिर उन्होंने एक नई स्कीम अपनाई और वो ये था कि मैं जलसे करूंगा, और जब जलसे करूंगा तो मेरी पॉपुलैरिटी इतनी होगी कि उसको देख के लोग वापस आ जाएंगे। और फिर ऐलान वो कर चुके हैं साथियों से मिलकर कि इतने पॉपुलर हम हैं कि लोग अब नाराज अराकीन भी वापस आएंगे और इत्तेहादी भी वापस आ जाएंगे। मगर वो भी बैकफायर कर गया। तो फिर आखिरी जलसे में उन्होंने इस खत का हवाला दिया, मगर उस खत को कहा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड शेयर कर सकता हूं, मगर फिर नहीं किया। फिर अचानक ख्याल आया कि ये एक अच्छी मुहिम होगी, ये अच्छी स्कीम होगी कि हम ये अनाउंस करते हैं कि हम चीफ जस्टिस साहब के साथ शेयर कर लेंगे। अब एक केस है जो पहले ही अदालत में है, और फिर वजीर आजम ने अदालतों पे दबाव के लिए एक तकरीर में ये तक कहा कि ये नवाज शरीफ अदालत को डिवाइड करना चाहता है, और जिसके हवाले से मामला की बात की। और फिर ये जब बात की ज़ाहिर है अदलिया पे प्रेशर के हवाले से था। फिर एक बयान दिया गया कि अस्करी क़यादत के साथ शेयर कर लिया गया है बैरूनी साजिश का मामला, तो फिर अस्करी क़यादत को दबाव डालने के लिए था, मगर इत्तेहादियों को मैनेज करने के लिए उन्हें नहीं बताया गया और उन्हें ऑफर्स की गई। तो आखिर तक वो बार बार ये जो हुकूमत की तरफ से अपनी हिकमत अमली तब्दील की गई है वो इसलिए कि हुकूमत अचानक सरप्राइज हुई है। वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि ये सब हो जाएगा, और जैसे ही परवेज इलाही को इन्होंने मैनेज किया तो इन्हें लगा कि काफ लीग भी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी, मुताली साहब भी मैनेज हो जाएंगे और बात भी मैनेज हो जाएगी। मगर जिस वक्त परवेज इलाही मैनेज हो रहे थे उस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी रज़ाई साहब के साथ बैठकर, और एमक्यूएम बिल्कुल आखिर तक पहुंच गई थी। मगर इन्हें लगा कि एमक्यूएम को 2 वज़ारत और दे देंगे, हम तज़ाती मामला है मान जाएंगे, और बहुत देर हो गई। तो इसलिए बार बार हिकमत अमली बदली है, क्योंकि अचानक ये सरप्राइजेस मिले हैं। वज़ीर आज़म को आखिर तक लगता था कि जो को उनके लिए मैनेज करते आए हैं वो दोबारा मेरे लिए मैनेजमेंट कर देंगे, और एज ऑफ नाउ भी अगर वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो अक्सरियत खो चुके हैं, वो अपना जो बयानिया था उनका उसके अगेंस्ट है ये कि मैं बैठा रहूं। वो तो कहते थे कि अगर मेरे अराकीन मेरे खिलाफ खड़े हो जाए मैं अपोजिशन में जाकर बैठ जाऊंगा, मगर अब वो अराकीन को तंबीह कर रहे हैं कि उस दिन इजलास में ना आए। इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं, मगर कहने के मैं आखिरी मॉल तक लड़ूंगा। कहते थे कभी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मगर परवेज इलाही को अब वज़ारत आला ऑफर कर चुके हैं और कह चुके हैं कि आप वज़ीर आला बनेंगे। एमक्यूएम को क्या क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं, मगर एमक्यूएम आने को तैयार नहीं है। तो वज़ीर आज़म सरप्राइज हुए, और उस सरप्राइज होने की वजह से वो बार बार हिकमत अमली बदलते हैं, खत सामने लाते हैं, कहते नहीं दिखाऊंगा, फिर कहते दिखाऊंगा, फिर कहते साथियों को दिखाऊंगा, फिर चीफ जस्टिस को दिखाऊंगा, फिर साथियों को नहीं दिखाऊंगा। तो ये बार बार इस वक्त हिकमत अमली बदली जा रही है। ठीक है, आमिद मीर साहब भी हमारे साथ। आमिद मीर साहब, क्या ऐसे ही है कि मैनेज नहीं हो सका है इस मरतबा, और हमें कुछ इस्लामाबाद का हाल भी सुना दीजिएगा, और जिस तरह से तनकीद हो रही है इस साजिशी खत पर, क्या आपको लगता है कि इसकी हैसियत संजीदा रह सकेगी अगले चंद घंटों बाद? ये खत जो है ना, इस पर हम काफी बात कर चुके हैं, और हर गुजरते दिन के साथ इस हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आएंगे जिससे इमरान खान साहब का केस जो है वो मजीद से मजीद कमजोर होता जाएगा, और अल्टीमेटली मुझे लगता ये है कि ये उनके अपने खिलाफ एक केस बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज थोड़ी देर में तो एक एमक्यूएम की और अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे एक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और उनको पता चलेगा कि उनके अपने खानदान के लोग भी अब उनके साथ नहीं हैं। और उसके बाद अगले 2-3 दिन में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले एक वफाकी वजीर हैं, तो उनको पता चलेगा उनके खानदान के लोग भी उनके साथ नहीं हैं। तो ये अब सरप्राइजेस का सिलसिला चलता रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये बताया जा रहा था कि बड़ी मुश्किल में है इस वक्त नून लीग, क्योंकि इतना फ्लड आ गया उनकी तरफ लोगों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली इतनी बड़ी तादाद में अब आना चाह रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यानी कि उन्होंने अब अपने गेट पे कुछ लोग बिठा दिए हैं गेट कीपर के तौर पे, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत से लोगों से अब मुलाकातें नहीं कर रहे, क्योंकि उनको बहुत अपने लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो फवाद चौधरी साहब के खानदान से जो एक MNA आ रहे हैं, इनकी हैसियत जो है वो काफी सियासी लिहाज से ये बड़े अहम है, और ये अपोजिशन की 2-3 पार्टियां जो हैं वो इनके साथ कांटेक्ट में थी, और आखिर में फिर वो तीनों पार्टियां जो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके तो एक पार्टी के इनको हवाले कर दिया। तो आप देखेंगे कि इसी तरह के और भी आपको फैसले सुनाई देंगे। और ये जो स्पीकर साहब ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को जरा इसको तवालत दी है और इसको डिले किया है, और अब सुनने में आ रहा है ये 3 अप्रैल को होगी इस पर वोटिंग, तो इसका इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हो रहा है। और ये अब आज अगर 30 मार्च है और उसमें अगर 4 दिन बाकी हैं, तो आप देखेंगे ये जो अगले 4 दिन होंगे इसमें इमरान खान साहब मुसलसल
خسارے میں رہیں گے, مسلسل گھاٹے میں رہیں گے. ٹھیک ہے حامد بھائی صاحب, ایک سوال یہ بھی کہ آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی طرف بڑا سیلاب آ گیا ہے اراکین اسمبلی کا اور سیاستدانوں کا. آپ کی ان اراکین سے بھی بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے جو آپ کو ماضی میں پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ ان کا لیڈر چور ہے؟ نہیں, وہ تو اس وقت کی بات ہے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور اس وقت وہ لوگ اس وقت نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں شامل تھے. ٹھیک ہے, اور وہ کیبنٹ میں شامل تھے, اور اتفاق سے وہ صاحب جنہوں نے یہ بات کہی تھی وہ ابھی بھی مسلم لیگ نون میں ہی ہیں. تو یہ ویسے ایک بات جو ہے یہ ماضی کی ہے, لیکن آج کل عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ منسٹر ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارا خان جو ہے وہ بڑا ایماندار آدمی ہے لیکن وہ بھی چور ہے. تو فرق تو کوئی نہیں ہے. جب بھی کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے تو اس حکومت کی کابینہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو چور کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لوگ کل نواز شریف کی کابینہ میں شامل تھے ان کو چور کہہ رہے تھے, آج ایسے ہی کچھ لوگ عمران خان کی کابینہ میں ہیں وہ عمران خان کو چور کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ عمران خان کو بھی چور کہا جا رہا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو چوریاں ہیں اس کی داستانیں اب سامنے آنے میں زیادہ دن نہیں ہیں. حامد بھائی صاحب, کیا حکومت کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے ان حالات میں؟ حکومت زیادہ سے زیادہ انتہائی قدم کیا اٹھا سکتی ہے؟ کوئی غیر آئینی اقدام کرنے کی کوشش کرے گی, جیسا کہ آج صبح سے اسلام آباد میں ایک افواہ زیر گردش ہے کہ اسلام آباد شہر میں یعنی کہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں وہ ایمرجنسی لگانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے, تو آرٹیکل 232 کے تحت اگر وہ ایمرجنسی لگاتے بھی ہیں تو وہ اس کو پھر 7 دن کے بعد اسمبلی سے اس کو اپروول لینے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر کسی صوبے میں ایمرجنسی لگاتے ہیں تو اس کی بھی صوبائی اسمبلی سے تائید حاصل کرنا ضروری ہے. تو مشکل لگتا ہے, ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر میں کسی کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے, لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اشتعال میں نہیں آئے گا, کیونکہ اگر کوئی اشتعال میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جال میں پھنس رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہو سکتا ہے کوشش کریں, کیونکہ ان کے کچھ وزراء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا کپتان آخری گیند تک لڑے گا, لیکن ان کو شاید یہ پتہ نہیں, یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے, کیونکہ کرکٹ کا میچ جو ہوتا ہے اس میں ہار جیت کے بعد جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اگلے میچ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اس کو تماشائی جو ہیں وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اس میچ کو. تو یہاں پہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے, یہاں پہ تو سیاسی اختلاف جو ہے وہ انتقام اور دشمنی میں تبدیل ہو چکا ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہذا اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اگر آپ کرکٹ کی ٹرمنالوجی کو استعمال کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یارکر اور باؤنسر اور گگلی تو اس سے جو ہے ہم میچ جیت سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. سہیل وڑائچ صاحب, حامد میر صاحب نے تو کچھ خبریں دے دی ہیں کہ سرپرائز آنے والے اگلے چند گھنٹوں میں. ہوا اب تک یہ ہے کہ حکومت اور اس کے وزراء دعویٰ کرتے رہے کہ وہ سرپرائز دیں گے سمیت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, لیکن سرپرائز آتے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے رہے ہیں. انہوں نے فواد چودھری صاحب کے خاندان کا ذکر کیا, چند ایک اور بھی اشارے کیے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سرپرائزز ہو سکتے ہیں, اور پنجاب سے آ سکتے ہیں یہ سرپرائزز کیا؟ جی ڈیفینیٹلی اب ایک فوراً سیلاب آئے گا, لوگ رجوع کریں گے پی ایم ایل این کی طرف, کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ متوقع وزیر اعظم ہے, اور چونکہ عمران خان جا رہے ہیں تو ایک تو جو منحرف اراکین ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ جائیں گے, اب ظاہر ہے ان کا مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ بھی جو لوگ ٹلٹ رکھتے ہیں وہ بھی اپنا رجحان جو ہے وہ ظاہر کریں گے, اور رجحان ظاہر کر کے اپنی شاید وفاداریاں تبدیل کریں, کچھ نہ کچھ کریں. لیکن کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ بھی پکے ہو جائیں گے, کچھ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری ان کی پارٹی ڈیزالو ہو جائے, کچھ نہ کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی رہیں گے جو ان کے جالے ہیں. ٹھیک, مظہر عباس صاحب, محمل نے سوال اٹھایا اور ارشاد بھٹی صاحب سے بھی ہم یہ سوال کریں گے, لیکن عام طور پر بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ تمام اتحادی جماعتیں جو حکومت سے الگ ہو رہی ہیں یا وہ اراکین جو دوسری جماعتوں میں تھے تحریک انصاف میں شامل ہوئے, وزیر اعظم عمران خان سے انہیں ویلکم کرتے تھے, تحریک انصاف کا انہیں جھنڈا پہنایا جاتا تھا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ اب ہی تحریک انصاف ان کو برا کیوں سمجھ رہی ہے, یا پھر جو کچھ تنقید کرنے والے تجزیہ کر رہے ہیں وہ ان اراکین کو اس وقت ہی تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں کہہ رہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی فیصلہ غلط تھا کہ انہیں دوسری جماعتوں کے اراکین کو نہیں اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہیے تھا؟
دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کو مسلسل غلط ایڈوائز دے رہے ہیں، غلط مشورے دے رہے ہیں۔ آج عمران خان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ حامد خان نے 2013 کے بعد ان سے کیا کہا تھا۔ انہیں یاد کرنا چاہیے کہ جب وہ الیکٹیبلز کو لے رہے تھے تو اس وقت ان کے جو دیرینہ ساتھی تھے وہ ان سے کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ ان الیکٹیبلز کو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں، یہ کل ادھر سے ادھر آئیں گے، ادھر سے ادھر چلے جائیں گے۔ لیکن اس وقت عمران خان ان لوگوں کو سنتے تھے جو لوگ ان سے یہ کہتے تھے کہ اگر 2018 میں الیکشن جیتنا ہے، اگر 2018 میں گورنمنٹ بنانی ہے تو ان لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا۔ آج کے سینیریو کو اور 2018 کے سینیریو کو سامنے رکھیں، 2018 میں بھی تو بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب کا کیا موقف تھا؟ 2018 میں جب ایم کیو ایم پاکستان کے بقول ان کی نشستیں 7-8 نشستیں چھینی گئی تھیں، اس وقت عمران خان کا کیا موقف تھا؟ 2018 میں جب ایم کیو ایم باپ اور پی ایم ایل کیو ان کے حوالے کی گئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب کا موقف کیا تھا؟ تو آج جب ان سے ارد گرد لوگ نکل رہے ہیں اور انہیں آج بھی اپنی کابینہ کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اس وقت بیٹھے ہیں۔